ہندوستان کی تاریخ میں وہ دن بیحد خاص تھا جس دن سب سے پہلی بار ہندوستان کے خلاباز راکیش شرما نے خلا میں یعنی چاند پر اپنا قدم رکھا۔ یہ بات 1984 کی ہے۔ اس وقت کی وزیر اعظم شریمتی اندرا گاندھی اور ملک کے تمام عوام بہت ہی خوش تھے۔ ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ آج کے سبق میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک نظم جس کا موضوع ہے چاند پر جا پہنچا انسان۔ دراصل یہ نظم گلشن اردو درجہ 5 کا سبق 16 ہے اور یہ نظم بہت ہی بہترین ہے جس کو ہم ترنم کے ساتھ پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم کن کن چیزوں پہ بات کرنے والے ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا پرچم جھنڈا لیے ہوئے ایک شخص کھڑا ہے جو راکٹ کے سامنے تیاری کے پاس میں ہے اور آسمان یعنی یہ چاند پہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نظم کے حوالے سے ہے چاند پہ جا پہنچا انسان، اور یہ جگن ناتھ آزاد کی لکھی ہوئی بہت ہی بہترین نظم ہے جس کو میں ترنم کے ساتھ آپ کے درمیان پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی کو جانیں گے۔ سوچیے اور بتائیے میں تمام سوالات کو میں نے تحریری شکل بھی دیا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ حصہ اول الف کو بے سے ملان کرنا ہے، لکھیے اور کیجئے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور چاند سورج زمین یا آسمان پر کوئی نظم تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیے یا درجے میں سنائیے۔ اس طریقے سے بھی سوالات تحریری شکل ہوتے ہیں۔ اور میں بارہا کوشش کرتا ہوں کہ جس مضمون کو جس نظم کو آپ کے درمیان لے کے آؤں تو اس کے تمام تر چیزوں کو بھی اس ایک ہی ویڈیو میں کوشش کریں کہ حل ہو جائے، چونکہ بار بار سیریز نہ بنانا پڑے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تھوڑا ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، لیکن سبق 16 کے درمیان یہ اس کا خلاصہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے نظم کے بعد۔ اور یہ پڑھیے اور سمجھیے، مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے۔ تمام سارے سوالات و جوابات کو میں نے یہاں لکھ رکھا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور یہ ہے حصہ الف اور بے کو ملان کرنے کے لیے سمجھیے، اور اس کے ساتھ ہی ایک نظم جو دیا گیا ہے کہ آسمان زمین کے حوالے سے کوئی ایک نظم تلاش کر کے لکھیے، تو وہ بھی میں نے لکھ رکھی ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے تمام سوالوں کو بھی اس میں تمام سوالوں کے جوابات حاصل کر لیے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو بہت کارآمد ہونے والا ہے۔ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے اب ہم شروع کرتے ہیں نظم جس کا عنوان ہے چاند پہ جا پہنچا انسان۔ چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان۔ جو بھی مشکل راہ میں آئی، جو بھی مشکل راہ میں آئی پل میں تھی آسان، جو بھی مشکل راہ میں آئی پل میں تھی آسان۔ اپنی ہمت سے انسان نے مارا وہ میدان، اپنی ہمت سے انسان نے مارا وہ میدان۔ مٹی بولی میرے دل کا نکلا آج ارمان، مٹی بولی میرے دل کا نکلا آج ارمان۔ چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان۔ راکٹ ایک اڑا دھرتی سے، راکٹ ایک اڑا دھرتی سے اور ہوا میں پہنچا۔ راکٹ ایک ہوا دھرتی سے، راکٹ ایک اڑا دھرتی سے اور ہوا میں پہنچا۔ اس کو ہوا سے کیا لینا تھا دور فضا میں پہنچا، اس کو ہوا سے کیا لینا تھا دور فضا میں پہنچا۔ اس سے بھی کچھ آگے نکلا، اس سے بھی کچھ آگے نکلا اور خلا میں پہنچا۔ چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان۔ اب مریخ بھی دور نہیں ہے چاند پہ جانے والے، اب مریخ بھی دور نہیں ہے چاند پہ جانے والے۔ تیری ہمت پر نازاں ہے آج زمانے والے، تیری ہمت پر نازاں ہے آج زمانے والے۔ دور زمیں سے سیاروں کا کھوج لگانے والے،
دور زمین سے سیاروں کا کھوج لگانے والے، علم و ہنر کی ایک نئی تاریخ بنانے والے، علم و ہنر کی ایک نئی تاریخ بنانے والے، تیرا کام ہے عالی شان، ہمت میں تجھ پر قربان، چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان، چاند پہ جا پہنچا انسان۔ بہت بہت شکریہ۔ چاند پہ جا پہنچا انسان کے بعد جو میں نے آپ کے درمیان نظم کے بند رکھے ہیں، اس کے بعد آئیے اب اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں کہ اس نظم کا مطلب کیا ہے بند کے اعتبار سے۔ پہلے بند کو اگر دیکھتے ہیں کہ انسان کے پکے ارادے اور مسلسل جد و جہد سے مشکل راہ آسان بن گئی۔ اپنی ہمت اور حوصلے سے انسان نے ایک مقام حاصل کیا۔ جب انسان نے آسمان کی بلندی کو پار کر خلا میں مٹی پر قدم رکھا تو مٹی کے بھی سارے خواب حقیقت میں تبدیل ہو گئے، اور یہ پھر کہا گیا کہ یہ سارے معاملے تبھی ممکن ہو پایا جب انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا۔ پھر دوسرے بند کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی محنت کے بدولت ہی زمین سے راکٹ کے سہارے خلا تک پہنچنا ممکن ہو پایا۔ اس درمیان کئی مراحل بھی آئے جس میں ہوا، فضا اور آخرکار خلا میں پہنچنا آسان ہو پایا۔ یہ سارے معاملے تبھی ممکن ہو پایا جب انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا۔ تیسرے بند میں ہے، اور یہ نظم جیسا کہ میں نے بتایا جگن ناتھ آزاد کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ چاند پر جانے والوں کی راہ میں مریخ یعنی ایک سیارہ کا نام تک پہنچا جا سکا، جہاں تک کہ سفر پر جانے والوں پر دور زمانہ فخر کرتا ہے۔ سیاروں کے سفر سے زمین سے آسمان کا راستہ تلاش کرنا اور اپنے علم و ہنر کی بدولت ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا موقع ملا۔ چاند تک کے سفر پر جانے والے آپ بڑی شان والے ہیں، اپنے جد و جہد سے کامیابی حاصل کرنے والی ہمت کے داد دی جاتی ہے۔ یہ سارے معاملے تبھی ممکن ہو پایا جب انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا۔ یہ اس بند کا اعتبار یہ ترجمہ ہے۔ تو جگن ناتھ آزاد کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ آئیے اب مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ پل یعنی چھوٹا وقفہ، ارمان یعنی آرزو یا خواہش، دھرتی یعنی زمین، فضا کے معنی ماحول، قربان یعنی فدا ہونا، مریخ ایک سیارہ کا نام، نازاں یعنی ناز کرنے والا، فخر جس کو کہہ سکتے ہیں، گردش یعنی گردش کرنے والا سیارہ، ستارہ ہے، کھوج یعنی تلاش، تاریخ یعنی ایام کی گنتی، عالی شان یعنی بڑی شان والے، اور خلا کے معنی آسمان کی وہ جگہ جہاں زمین کی کشش یعنی گریویٹی، گرتواکرشن کا اثر نہیں ہوتا اور جو ہوا سے خالی ہے۔ سوچیے اور جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے انسان کہاں جا پہنچا؟ جواب ہے انسان چاند پر جا پہنچا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے انسان جب چاند پر پہنچا تو مٹی نے کیا کہا؟ انسان جب چاند پر پہنچا تو مٹی نے کہا کہ پہلی بار کسی نے یہاں پہنچ کر میرے دل کے خواب یا خواہش پوری کی ہے، مکمل کی ہے۔ تیسرا سوال ہے راکٹ دھرتی سے اڑ کر کہاں کہاں پہنچا؟ جواب ہے راکٹ دھرتی سے اڑ کر ہوا، فضا اور پھر آخرکار خلا تک پہنچا۔ چوتھا ہے زمانہ انسان کی کس چیز پر ناز کرتا ہے؟ جواب ہے زمانہ انسان کی ہمت پر ناز کرتا ہے یا ہمت پر نازاں ہے۔ پانچواں ہے علم و ہنر کی نئی تاریخ بنانے والا کون ہے؟ جواب ہے علم و ہنر کی نئی تاریخ بنانے والا انسان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ حصہ الف اور بے کی مدد سے شعر مکمل کیجیے۔ تو میں نے شعر مکمل کر دیے ہیں، یعنی جو درست شعر مصرع ہونا چاہیے تو وہ میں نے لکھ رکھا ہے۔ جو بھی مشکل راہ میں آئی پل میں تھی آسان، اپنی ہمت سے انسان نے مارا وہ میدان۔ اس کے بعد دوسرے میں مصرع ہے اب مریخ دور نہیں ہے چاند پہ جانے والے، تیری ہمت پر نازاں ہیں آج زمانے والے۔ تیسرا ہے راکٹ ایک اڑا دھرتی سے پھر اور فضا میں پہنچا،
اس کو ہوا سے کیا لینا تھا، دور فضا میں پہنچا، سوچئے اور کیجئے، سمجھیے اور کیجئے۔ چاند زمین کا ایک سیارچہ ہے، کسی کو پیار اور محبت سے چاند کو کہہ دیتے ہیں۔ آپ ایسے 2 جملے بنائیے جن سے چاند کے دونوں معنی ظاہر ہو جائیں۔ یہ بڑا مشکل بھی ہے۔ خیر، شاداب اتنا حسین و جمیل ہے جتنا کہ چاند۔ دوسرا جملہ ہے، سائمہ نئے کپڑے پہننے کے بعد چاند کی مانند خوبصورت لگتی ہے۔ چاند، سورج، زمین یا آسمان پر کوئی نظم تلاش کر لکھیے۔ تو میں نے ایک نظم لکھ رکھی ہے، زمین، آسماں، چاند، سورج، ستارے ہمارے ہیں لیکن نہیں ہیں ہمارے، نہ جانے کوئی منزل نور بھی ہے، کہاں تک چلیں ظلمتوں کے ستارے، ظلمتوں کے سہارے۔ میرا آسماں ان سے روشن نہ ہوگا، میرا آسماں ان سے روشن نہ ہوگا، مجھے کوئی لا دے نئے چاند تارے۔ نئی منزلیں دعوتیں دے رہی ہیں، نئی مشکلیں کر رہی ہیں اشارے، وہاں سے بھی طوفان اٹھے ہیں اے دل، جنہیں لوگ سمجھا گئے ہیں کنارے۔ تو یہ نظم آپ کے درمیان رہی جو یادداشت کے مطابق۔ اب اس ویڈیو میں نے تمام تر سوالات و جوابات اس نظم کے حوالے سے تشریح بھی پیش کی اور تمام چیزوں کو اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے شامل کیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو شیئر کر دیجیے گا، لائک کریے گا۔ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو پھر ملتے ہیں گلشن اردو درجہ 5 کے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب خیر، الوداع۔